إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله. معزز دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعائے خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا سننا، میرا پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. عزیزان گرامی، ہم گزشتہ جمعہ پر توبہ کی بات کر رہے تھے تو وقت کی قلت کی بنا پر بات مکمل نہ ہو پائی، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ پر بقیہ گفتگو کریں گے. تو اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی اور دوبارہ آپ سے مخاطب ہونے کا موقع عطا فرمایا. اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وعدہ کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعائے خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں یہ پرفتن دور ہے. اس دور کے اندر جتنی عریانی اور فحاشی کا کام عروج پر ہے، غالباً اس سے پہلے اتنا نہیں ہوتا ہوگا. اور جہاں پر عریانی اور فحاشی کے بازار گرم ہیں، وہیں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نوکر بھی ہیں، وہ خادم بھی ہیں، وہ غلام بھی ہیں جو اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کا چرچا بھی کرتے ہیں. ہر بندے کا اپنا ذہن ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے ذہنوں کے اندر، ہماری فکر کے اندر، ہماری سوچ کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھ دی ہے. اور یہ دولت تمام دولتوں سے سب سے بڑی دولت ہے. کائنات کے اندر دولتیں ہیں، مال ہے، تجارت ہے، طرح طرح کے خزانے ہیں. کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس کچھ ہے تو کسی کے پاس کچھ ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے اس بندے پر جس کے پاس محبت مصطفیٰ ہے.
سب سے جو بڑا جناب مالدار ہے، جو سب سے عروج مرتبے پر فائز ہے، وہ مال والا نہیں ہے، وہ ریال والا نہیں ہے، وہ پاؤنڈ والا نہیں ہے، بلکہ وہ آمنہ کے لال والا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس بندے کے دل کے اندر آ جاتی ہے، وہ بندہ پھر اللہ رب العزت کا بھی مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اور کمال یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، کمال اس میں نہیں ہے کہ بندہ کہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، بلکہ کمال یہ ہے کہ خود خدا فرمائے یہ میرا بندہ ہے، خود خدا فرمائے یہ میرا بندہ ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کائنات کے اندر ایسے ایسے لوگ گئے، قبلہ امیر المجاہدین جیسے جب لوگ گئے تو لوگ تو کہتے ہی تھے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے، خود خدا بھی فرماتا ہوگا یہ میرا بندہ ہے۔ محبت مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، محبت مصطفیٰ ہوگی تو پھر ہی بندہ کامیاب ہوگا۔ وہ محبت مصطفیٰ ایسے نہیں آ جاتی ہے کہ بندہ گھر کے اندر بستر کے اندر لیٹا رہے تو میں جناب بڑا محب رسول ہوں، ایسے محبت رسول نہیں آتی ہے۔ محبت رسول امتحان بھی لیتی ہے، آزمائشیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ جو ان سب پریشانیوں کو جناب ٹکراتا ہوا، ان سے ٹکر لیتا ہوا، یار کے نام پہ کبھی کمپرومائز نہ کرے، وہی تو حقیقت میں محب ہوتا ہے۔ اور ایسے محب پر خود محبوب بھی ناز کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اب اس شاعر کا نام تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن بات اس نے بڑی پتے کی ہے۔ وہ کہتا ہے جے کر یار دے نام دا ملے تانا، جولی پا لئے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو، جھوٹا لے لئے پیچھے ہٹیے نا۔ یار کے ساتھ محبت ہو، یار کے ساتھ پیار ہو، پھر بندے کو موت بھی آ رہی ہو، سولی کی سزا بھی دی جا رہی ہو، تو وہ سولی کی سزا تو برداشت کر لیتا ہے، پر یار سے غداری کرنا برداشت نہیں کرتا ہے۔ یار کے نام سے ہو، یار کا نام، یار کا نام ہونا تو پھر بات ہے، پھر تکلیفیں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں، جو کچھ بھی آئے، وہ بندہ پھر مصیبتوں کو نہیں دیکھتا، پریشانیوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ یار کو دیکھتا، یار کے نام پہ جو آ رہی ہے، بس بات ہی ختم، یار خوش ہو جائے۔ اور میرا رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، او کائنات والو سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے، تو پھر تم میرے محبوب سے پیار کرنے والے بن جاؤ، میرے محبوب کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ یا اللہ جی، اگر ہم تیرے محبوب کی اطاعت کریں، تیرے محبوب کی فرما برداری کریں، تو ہمیں ملے گا کیا؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، او میرے بندو، تم چاہتے ہو اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تم سے محبت کرے، جب تم میرے محبوب سے محبت کرو گے، پیار کرو گے، میں خود خالق کائنات تم سے پیار کرنے لگ جاؤں گا۔ یحببکم اللہ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور یحبب یہ ہے مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال اور ایک استقبال، یعنی ایک جو موجودہ ہے اور ایک جو آنے والا، دو زمانے پائے جاتے ہیں مضارع کے اندر۔
رب تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے میری محبت صرف میرے محبوب تک محدود نہیں ہے، بلکہ جب جب کوئی کرتا رہے گا، جب بھی کرے گا، میں اللہ اس سے پیار کرتا رہوں گا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ پھر رب تعالیٰ نے اب صاف ظاہر ہے محبت تو بندہ کرتا ہے، اب بندہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، گناہ تو کر بیٹھتا ہے، گناہ گار ہے نا، خطا کر بیٹھتا ہے انسان جو ہے۔ اب اللہ نے فرمایا او میرے بندو پریشان نہیں ہونا، او میرے محبوب کے غلام تو تم پریشان ہو جاؤ، میں تو اپنے محبوب کو پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ میرا محبوب تمہاری وجہ سے پریشان ہو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے محبوب کی وجہ سے تم کو ایک پیکج عطا کیا ہے، وہ ہے جب تم گناہ کر لو میری بارگاہ میں توبہ کر لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ فرمایا اے کائنات والو سن لو، جن کے سینے کے اندر ایمان کی دولت ہے ان کے لیے میرا خطاب ہے۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے توبوا الی اللہ، جب تم گناہ کر بیٹھو، جب تم سے خطا سرزد ہو جائے، جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو پھر پریشان نہیں ہونا، بلکہ کرنا کیا ہے، میری بارگاہ کے اندر آ جانا ہے۔ یا اللہ تیری بارگاہ کے اندر آ جائیں، پھر کیا کریں؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے توبۃ نصوحا، اوے پکی ٹھکی توبہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا میں خالق کائنات کا کام ہے۔ پکی ٹھوکی توبہ کر لو۔ وہ جو میرے محبوب کے غلام بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا غالباً، وہ شرابی تھا، بڑا گناہ گار تھا۔ اس کو علامہ اسماعیل حقی نے اپنی شرح پاک تفسیر کے اندر لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اور تفسیر روح البیان کے اندر اس کا باقاعدہ ذکر ہے، تفسیر روح البیان اس کے اندر اس کا باقاعدہ ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بات سنا رہے ہیں کہ وہ جو بندہ تھا، اور اس کو بیان کرنے والے وہ علامہ اسماعیل حقی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا گناہ گار تھا، بڑے بڑے گناہ کرتا، لوگ اس کو چنگا نہیں جانتے تھے کہ یہ بندہ بڑا گناہ گار ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ جب اس کی موت آئی، وہ فوت ہو گیا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، اے میرا پیارا ایک میرا محبوب بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، یا تو اس کے دفن کا بھی انتظام کر، کفن کا بھی انتظام کر، اور اس کا جنازہ بھی پڑھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فلاں اس بستی کی طرف چلے جس بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا تھا، وہ اس بستی کی طرف گئے۔ جاتے ہیں تو اس شخص کو جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے وہی فرمائی تھی، لوگوں نے اس کو اٹھا کر اروڑی کے اوپر پھینک دیا۔ یہ کوڑا کرکٹ جہاں پر پھینکا جاتا ہے نا، وہاں پر لوگوں نے پھینک دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ گار ہے، اس نے کام کبھی چنگا نہیں کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس نے تو اپنی زندگی میں کبھی کام چنگا نہیں کیا ہے، ہم نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھنا، پھینک دو اس کو تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے دیکھا وہ بندہ تو وہاں پر پڑا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، کلیم اللہ جو تھے، پھر وہ تو کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے کلام کرنے والے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے تو نے کلیم بنایا ہے، مل کلیم ہو یا الہ العالمین، کلیم کیا ہے؟ تو مل حبیب، اے حبیب کیا ہے؟ یا الہ العالمین تو نے مجھے کلیم بنایا ہے اور اپنے محبوب کو حبیب بنایا، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا الکلیم یعمل بردائی مولا والحبیب یعمل مولاہ بردائی۔ فرمایا کلیم اسے کہتے ہیں جو رب کی رضا کو چاہتا ہو، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی رضا کو خود خدا چاہتا ہو۔ اور فرمایا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمدا۔
فرمایا اے میرا سونا حبیب، ساری کائنات میں رب کی رضا چاہتی ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، زکوٰۃ دینے والا بھی ہے، حاجی بھی ہے، جناب طرح طرح کی باتیں کرنے والا ہر بندہ چاہتا ہے یا اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ کلہم یطلبون ردائی، فرمایا ہر ایک ایک بندہ میری رضا کا طلبگار ہے، پر اے میرا سونا محبوب ہر بندہ میری رضا کا طلبگار ہے اور میں خود خدا تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ یہ تو حبیب سے پیار تھا نا، اب یہ تو موضوع نہیں ہے نا، یہ حبیب ہے۔ یہ اب بات آتی ہے وہاں پر تو کریں گے، سرور تو آئے گا نا، پھر حبیب کی بات تو مزہ نہ آئے مومن کو تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ وہ بات سنا رہے ہیں، فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، اللہ اس کو تو انہوں نے اروڑی کے اوپر پھینک دیا ہے، کوڑا کرکٹ والی جگہ پہ پھینک دیا ہے، تو نے مجھے اس کے لیے بھیجا ہے، اپنے نبی کو بھیجا جا اس کا جنازہ پڑھا جس کے بارے میں لوگ کو چنگی گواہی نہیں دیتے ہیں، لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگ اس کو اچھا نہیں جانتے، تو نے مجھے اس کے جنازے کے لیے بھیج دیا۔ اللہ کو بتا تو صحیح نا اس کے اندر ایسی خاصیت کیا تھی، کون سی اس کے اندر ایسی کوالٹی تھی جس کو تو نے اتنا پسند کیا، اپنے نبی کو اس کے جنازے کے لیے اور دفن کفن کے لیے بھیج دیا، وجہ تو بتا نا مجھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرا سونا واقعی یہ بڑا گناہ گار تھا، بڑا سیاہ کار تھا، بدکار تھا، پر اس کی ایک ادا مجھے بڑی پسند آ گئی، اس کی ایک ادا مجھے بڑی پسند آ گئی۔ یا اللہ وہ کون سی ادا تھی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا انہ کان کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد قبلہ ووضعہ علی عینیہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا او میرا سونا کلیم اللہ، یہ جب بھی تورات کو کھولتا نا میرے محمد کے نام کو دیکھتا، اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر لگا لیتا، مجھے اتنی اس کی ادا پسند آئی، میں نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا بلکہ اس کی بخشش فرما دی ہے۔ انہ کان کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد، جب بھی اس کی نظر اسم محمد کی طرف جاتی، قبلہ، قبلہ کا معنی ہوتا چومنا، قبلہ، یہ اس کو چوم لیتا، کس کو؟ اپنے گٹھوں کو چوم لیتا، اس میں محمد کو دیکھ کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر لگا لیتا۔ فرمایا بڑی ادا پسند آئی، بڑی ادا پسند آئی، اتنی پسند آئی میرے محبوب کا نام آئے یہ چوم کر اپنی آنکھوں پر لگا لے، تعظیم محمد کرتا ہو اور یہ دوزخ میں چلا جائے، میں رب کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا اگر بنی اسرائیل کا بندہ ہو، گناہ گار ہو، بدکار ہو، خطا کار ہو، سیاہ کار ہو، ہزاروں گناہ کرنے والا ہو، وہ حضور کے نام کا ادب کرے، اللہ جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے، گناہ نہیں دیکھتا۔ میں نے کہا ہو محمد کا غلام، ہو محمد کا غلام، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پڑھنے والا ہو، ناموس رسالت پر پہرا دینے والا ہو، یا رسول اللہ کی صدائیں لگانے والا ہو، شب و روز اس کے تذکرے کرنے والا ہو، گلی گلی کوچے کوچے کے اندر اس کی صدائیں لگانے والا ہو، اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنے پر مرحبا 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 کی صدائیں لگانے والا ہو، بتاؤ جب وہ دنیا سے جاتا ہوگا تو پھر اللہ اس پر کتنا کرم کرتا ہوگا۔ اس لیے تو کسی نے کہا کہ محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے، محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ کہنے والا کہہ رہا ہے او لوگو، جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا ادب و احترام کیا، پھر اس کو اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا؟ وہ کہنے والا کہہ گیا
بڑی خوبصورت بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے جس نے حضور کے نام کا ادب و احترام کیا ہے اللہ اس پہ کرم کیا کرتا ہے, اللہ اس پہ اپنی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اللہ اس پہ اپنی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اور مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے, بڑی خوبصورت بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے رہے تھے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے رہے تھے. وہ اذان دے رہے تھے نا جب, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نام آیا نا, یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ, انہوں نے پڑھا, انہوں نے اپنے ایسے انگوٹھوں کو کیا اور چوم کر اپنی آنکھوں پر لگا لیا. حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کا نام سنا نا تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر یوں لگا لیا. اب اذان ختم ہوئی, حضور کے جو غلام بیٹھے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی ویکھیا جب ابو بکر نے کی کیتا ہے, سونیو تسی ویکھیا جب ابو بکر نے کی کیتا ہے. فرمایا کی کیتا ہے یا رسول اللہ جدوں تہاڈا نام آیا تے انج انگوٹھاں نوں چوم کے تے اکھاں تے لا لیا ایسا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے غلامو پھر کی ہویا, میری محبت وچ چومیا سنا, میری محبت وچ چومیا سنا. تے عرض کردے نے سونیا کوئی بھی کام ہوے حکمت ہوندی ہے, کوئی بھی کام ہوے حکمت ہوندی ہے, امت واسطے کوئی پیکیج ہوندا ہے. اے ابو بکر دے اس انج عمل کرن دے وچ بھی کوئی حکمت ہے, اینڈ کرن دے وچ بھی کوئی حکمت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے. یا رسول اللہ کی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع اسمی فی الاذان قبلا ووضعہ علی عینیہ لم یعم ابدا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے غلامو سنو, جیڑا میرا نام سن کے اپنے انگوٹھاں نوں چوم تے اکھاں تے لا لوے او کدے انا نہیں ہونا. من سامیا اسمی, یار کا نام آ جائے یوں چوم کر اپنی آنکھوں پر لگا لے. حضور فرماتے ہیں وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا. لم یا اما بدا, لم یا اما بدا, کبھی بھی اندھا نہیں ہوگا. اور جس کا نام آ جائے تو بندہ انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر یوں لگائے, حضور فرماتے ہیں وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا. تو جس کے دل کے اندر حضور کی محبت ہو وہ قبر کے اندر جائے اور حشر کا میدان لگا ہوا کے اندر اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر بھیجا جا رہا ہو. تو جس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہو, جو ساری زندگی رسول اللہ کے ذکر کرتا رہا ہو, بتاؤ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے اندر بھیج دے گا؟ نام چومنے والے کی یہ شان ہے وہ اندھا نہیں ہوتا, تو ذکر مصطفیٰ کرنے والا دوزخ میں جائے گا. وہ کسی نے کہا تھا نہ علمہ وچ پھسا ملا, نہ لمبے پینڈے پا ملا, کوئی یار دی گل سنا ملا. عوام کو سناتے ہیں جناب اللہ بڑا قہار ہے. میں نے کہا قہار بھی ہے, ہم بھی مانتے ہیں قہار ہے, وہ جبار بھی ہے, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن وہ اپنے محمد کی امت پر پیار ہی بڑا کرنے والا ہے. اور آگے والے بھی بات میں کیے دیتا ہوں, محمد کا جو غلام ہو وہ گناہ گار ہو, وہ غدار نہ ہو. اللہ تعالی گناہ گار کو بخش دیتا ہے, غدار کو بخشتا ہی نہیں ہے. گناہ گار کے لیے معافی ہے, غدار کے لیے معافی نہیں ہے. گناہ گار کی بخشش ہو جائے گی, غدار کی کبھی بخشش نہیں ہوگی. اور اسی پر میں ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں آپ کو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا قیدیوں کو لایا گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ قیدی آتے ہیں تو ان قیدی عورتوں, ان قیدی جو لشکر تھا اس میں عورتیں بھی تھیں, اور ایک عورت ایسی تھی جس کا جو سینہ تھا وہ دودھ کی وجہ سے ابھر رہا تھا, جس کا سینہ دودھ کی وجہ سے ابھر رہا تھا, یعنی یہ جو چھاتی ہے وہ دودھ کی کثرت کی وجہ سے ابھر رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس کا بچہ جو تھا وہ غالباً فوت ہو گیا, تازہ بچہ جننا تھا اس نے, وہ بچہ فوت ہو گیا, اس کی وجہ سے دودھ کثیر تھا, تو وہ چھاتی ابھری ہوئی تھی. وہ جس کے بچے کو بھی دیکھتی نا اس کو اٹھا کر اپنا دودھ پلا دیتی, جس کے بچے کو دیکھتی نا اس کو اٹھا کر اپنا دودھ پلا دیتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منظر دیکھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا, صحابہ اگر اس کا بچہ زندہ ہوتا کیا یہ اس کو آگ میں جلاتی؟
اگر اس کا بچہ زندہ ہوتا کیا یہ اس اپنے بچے کو آگ میں جلاتی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کبھی بھی نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں جلانا پسند نہیں کرتی، اسی طرح میرا اللہ میرے غلاموں کو بھی آگ میں جلانا پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث لکھی، حدیث کی کتاب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ بھی نہیں پسند فرماتا ہے، تو پھر دیکھیں کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، ماں کو کتنا پیار ہوتا ہے پتر سے۔ پتر جتنا بھی نافرمان ہو نا، جتنا بھی جناب نافرمان ہو، لیکن جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو ماں فوراً چلے آتی ہے، برداشت نہیں ہوتا، وہ کہتی ہے پھر بھی تو میرا بیٹا ہے نا، پھر بھی تو میرا پتر ہے، پھر بھی تو میرا بیٹا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت اتنا راضی ہوتا ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کریم ہے کتنے، اللہ تو چاہتا ہے نا میرا بندہ آئے میری بارگاہ میں آئے میں اس کو معاف فرما دوں۔ اب یہ تو بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اب یہ تو بندے پہ ہے نا، اللہ تو دے رہا ہے، پیکج تو دے رہا ہے، اللہ تو بلا رہا ہے آؤ میری طرف، آؤ میری طرف۔ اب تو بندے کا حق بنتا ہے نا جائے نا اس رب کی طرف جو اس کو بلا رہا ہے۔ یہ اسی مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیا ہوا تھا، 99 بندے کو قتل کیا ہوا تھا، ایک گھاٹ 100 بندہ اس مارا ہویا۔ وہ کسی راہب کے پاس چلا گیا، اس کو کہتا ہے راہب صاحب میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے 99 قتل کیا ہے، کیا میری کوئی بخشش ہو سکتی ہے؟ آگے راہب ہوتا ہے یہودیوں کا، اور راہبوں کے اندر عالم بھی ہوتے ہیں، اور راہب کہتے ہیں جو ترک دنیا ہو، ترک دنیا کا مطلب یہ دنیا کو چھوڑ کر کسی ایک کونے میں لا کر اللہ اللہ کرتا رہے، اسے کہتے ہیں راہب۔ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کے اندر ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور سے فرما رہے ہیں کہ وہ گیا نا اس راہب کے پاس، اس کو کہا میں نے 99 قتل کیا ہوا ہے، میری کوئی بخشش کا ہے ذریعہ؟ اس نے کہا 99 نہیں، تیری بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، واپس ہٹ جا، تیری بخشش ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو 99 بندے کو قتل کر کے ہے، تیری کیسے بخشش ہوگی؟ یہاں پر تو ایک بندے کو قتل کرے تو وہ دوزخ میں جائے گا، تو نے تو 99 کیا ہوا، تیری بخشش تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے کہا چلو 99 تو پہلے کیتا سی، میری تو ہونی کونی، تو چل پھر، اس نے اڑا دیتا۔ یہ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، کتاب میرے پاس ہے، ابھی میرے پاس سامنے پڑی ہے۔ اس نے کہا جی 99 تے کر لے ہے، چلو میری ہوندی نہیں تو چل پھر۔ اس نے بھی قتل کر دیتا۔ جدو اس نے قتل کر دیتا تے چلدا لوگوں کو پوچھدا میری بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں، میں کیڑا بندہ مسئلہ دسے گا؟ انہوں کو ایک مل گیا، اس نے کہا فلاں بستی کی طرف چلتا جا، فلاں بستی کے اندر کچھ سالے لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جائے گا، ان سے مسئلہ پوچھ لے، تو ان کے پاس پہنچ جا، ان کے پاس پہنچے گا وہ تجھے کوئی مسئلہ بتا دیں گے، اللہ تیری بخشش فرما دے گا۔ اب کہتے ہیں وہ بندہ چلا، وہ جس نے 100 قتل کر لیا، اب وہ چل رہا ہے اس بستی کی طرف جا رہا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں وہ رستے کے اندر جا رہا ہے، ادھر اس کی موت کا وقت آ گیا، اس کی موت کا وقت آیا، بستی کے قریب پہنچا نہیں ہے، ابھی درمیان میں ہے، بستی کے پاس گیا نہیں، پہنچا نہیں ہے، موت آ گئی۔ جب اس کو موت آ گئی، اب فرشتے بھی آ گئے ہیں، اب جنت والے بھی آ گئے ہیں، دوزخ والے بھی آ گئے ہیں۔ اب وہ کہیں بڑا نافرمان سی 100 بندہ کو قاتل ہے، ہم ان کو تجھے نہیں دیں گے، ہم ان کو اپنے ساتھ لیں گے۔ اب رحمت والے فرشتے کہتے ہیں نا 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 نا، یہ تو توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، یہ تو گناہوں کی معافی کے ارادے سے جا رہا تھا، اب ہم اس کو تم کو نہیں دیں گے بلکہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں
جائیں گے. اب ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا. جنت والے فرشتے, جہنم والے فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. وہ کہے میرا ہے, وہ کہے ہمارا ہے. اللہ نے فرمایا او میرے فرشتوں جھگڑا نہ کرو, زمین کو ناپ لو, جس طرف یہ بڑا ہوا ہو, جس طرف زمین زیادہ ہو وہ فرشتے لے جائیں. اب جنت والے بھی اور دوزخ والے بھی اب زمین کو ناپ رہے ہیں. دوزخ والے ادھر, جنت والے صالحین کی بستی کی طرف. اب اللہ نے فرمایا او زمین میرے اس بندے کے قریب ہو جا, میرے بندے کے قریب ہو جا. اب حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں اللہ نے اس زمین کو حکم دیا, جب انہوں نے اس کو ناپا ایک ہاتھ زمین کا ان اللہ والوں کی بستی کی طرف نکل گیا. ایک ہاتھ, ایک بس یہ ایسے ایک گیٹھ جی, ایک گیٹھ زمین دا اللہ دی بستی دی طرف آ. اللہ رب العزت نے فرمایا کنہ دے نیڑے ہے, اور رحمت اللہ فرشتے آکھن جنت والے آکھن یا اللہ نیکاں دے نیڑے ہے, نیکاں دے نیک نیک لوگاں دی وسطی دے نیڑے ایک گیٹ ود گیا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا جس طرف بڑھ گیا ہے وہی لے جائیں. اللہ رب العزت نے 99 قتل کو نہیں دیکھا بلکہ اس کی توبہ کو دیکھا, اس کی نیت کو دیکھا. اللہ نے اس کے 99 گناہ قتل ایک طرف اور اپنی رحمت کا معاملہ ایک طرف, اس کو جنت کے اندر جگہ عطا فرما دی. یہ ہے رب تعالیٰ کی رحمت, یہ ہے رب تعالیٰ کا کرم. دعائے خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.